السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھی دوست احباب؟ امید کی خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، جو ہمارا سلسلہ یہ چلا ہے، اور ہم یہ قرآن کی دعوت سارا عالم کے لیے، اور یہ ایک دم سہج ایزی اور آسان اردو ہندی بولنے والوں کے لیے، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو یہ قرآن کے پیغام کی خاطر ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری باتوں کو شیئر کریں، ہمارے ویڈیو کو، اور کوئی اشکال ہے، کچھ پوچھنا ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 115 تک تشریح کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 116 سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم آسان انداز میں قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے۔ یہی لوگ اہل جہنم ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں جو بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا، مگر نیک جزا کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا، خلوص نیت ہو اور ریاکار شائبہ تک نہ ہو، اتباع کتاب و سنت ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ کفار کے ہاں ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی۔ تو یہی بات ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گی، اور وہی اہل جہنم ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا کمثل الریح فیہا سرا اصابت حوث قوم ظلموا انفسهم فہلکتہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ یہ کافر لوگ جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں صدقہ یا خیرات وغیرہ، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں قہر ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے۔ اور ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مثال دے کر فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو یہ کافر لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہیں، اور یہ جو خیر خیرات کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جن کی نیت ریاکاری کی ہوتی ہے اور اس ہوا کی سی ہے، جیسے کوہرا ہوتا ہے، کوہرا بھی ایک ہوا ہوتی ہے، مگر کوہرے میں نظر نہیں آتا کچھ اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ویسی ہوا بن جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ اور ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا، نہ، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور مثال دے کر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایسی ہوا جو ان کی کھیتی کو انہی کھیتوں میں جا کر کے تباہ کر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالی ان کو بتا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ظلم نہیں کرتا ان پر، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ایمان نہیں لا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبلا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد
بَيَّنَّ لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والوں اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ جو بے ایمان ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اس کو اپنا رازدار مت بنانا، ان کو اپنی باتیں نہیں بتانا، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں سکتے، وہ تم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ جو مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، ان کی اپنی اندر کی باتیں راز کی نہیں بتانا، خاموش، چپ، اللہ حکم دے رہا ہے، کیونکہ وہ تمہاری جو یہ کمزوری دیکھ کر تمہاری راز کی باتیں اور تمہیں حتی الامکان جتنا شدید زخم پہنچانا چاہیں وہ پہنچائیں گے، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت اٹھاؤ، ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ شدید تر ہیں۔ ہم نے تمہیں واضح ہدایت دی ہے، اگر تم سوچو گے تو محتاط رہو گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی کسر نہیں باقی چھوڑیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں تنبیہ کر رہا ہے، تم مت بتاؤ، ہاں، ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ یہ آیات مدینہ کے یہودیوں کے مسلمانوں سے اناد اور سازشوں کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ یہودیوں کے مسلمان قبائل سے حلیفانہ تعلقات تھے، مسلمان اسلام کے بعد بھی ان تعلقات کو نبھا رہے تھے، جبکہ یہود اندر ہی اندر حسد و بغض کی آگ میں جلتے بھنتے رہتے، مسلمانوں میں لڑائی بھڑکانے کی کوشش کرتے اور کئی طرح سے سازشوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اسی بنا پر علماء اور فقہا نے غیر مسلموں کو مسلمان حکومتوں میں کلیدی اسامیوں سے فائز کرنا ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں، یہ جو مسلمان جو تھے نا، اوس اور خزرج، یہ مدینے کے جو دو مسلمان قبیلے، انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، تو ان کے آلریڈی یہودیوں کے قبائلوں سے ان کے دوستانہ حلیفانہ تعلقات تھے، اور جب اسلام لائے تو وہ تو کنٹینیو کرے، مگر یہ یہودی جو تھے نا مدینے کے اندر، یہ بنو نذیر، بنو قینقاع، ہاں، اور دیگر جو یہودی قبائل تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کی جلن اور حسد میں اتنے بھنے ہوئے کہ ان کو حتی الامکان جتنا ہو سکے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم ان کو اپنے ارادوں کی باتیں نہ بتانا، بتائیں گے تو یہ تمہاری جو ہے نا نقصان ہر اندر تک کے زخم ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کام تھا بتا دینا، اب تم محتاط رہو۔ اور آج بھی مسلمان حکومتیں بنتی ہیں، مسلمان حکومتیں ہوتی ہیں، تو ان کو غیر مسلموں کو اس بارے میں ان کو اپنی راز کی باتیں نہیں بتانا، یہ وضاحت کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ فرماتا ہے سنو، تم ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم ان یہودیوں سے محبت رکھتے ہو، اے اوس و خزرج کے مسلمان لوگوں، اے قبائل اوس و خزرج، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ان یہودیوں سے، ان کے حلیف بنے بیٹھے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، ہاں، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ جب تم سے ملتے ہیں نا وہ لوگ یہودی، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جو تم پڑھ کر سنا رہے ہو نا کتابوں پر، وہ ایمان لائے، مگر اکیلے میں جب ہو جاتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، غصے سے تم پر، ہاں۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے کہ تم اب جلو، بھنو، کٹو، مرو، کچھ بھی کرو، ہاں، ہم کو کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ، تم جل مرو، اور اللہ تعالیٰ تم دلوں کے اندر جو راز رکھتے ہو نا، وہ سب کچھ ہمیں بتا دیتا ہے اللہ کی وحی سے۔ اب تم جلو، کٹو، مرو، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یعنی تم تو تورات کا دم بھرتے ہو مگر وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے اور تم ان سے دشمنی، مگر معاملہ برعکس ہے۔
یہود کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، یعنی تورات پہ یا منافقانہ طور پر قرآن کریم پہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو ایمان رکھتے ہو تورات پر، کیونکہ ایمان کا جز میں سے ایک جز ہے نا، ایمان کے جو پلرز ہے اس میں سے ایک پلر یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ کے پیغمبروں کی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ان تمام پر ایمان لانا۔ تم تو تورات پر لاتے ہو ایمان، مگر وہ بدماش قرآن پر نہیں لاتے۔ جلنا بھننا تو تم کو چاہیے تھا ان کی حرکتوں پر، مگر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ حالانکہ تم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہو اور تورات پر بھی، وہ قرآن پر نہیں لاتے، تو جلنا تو تمہیں چاہیے تھا، مگر جل وہ رہے ہیں، بھن وہ رہے ہیں۔ ہاں، خوب جلو مرو، ہم کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور تمہارے دلوں کے راز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ ہاں، آگے اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا عطا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا ہے تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے، تم کو بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور کوئی مصیبت آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے آگے اگر تم صبر کرو اللہ سے ڈرو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جل بھن رہے ہیں نا، اس پر تم صبر کرو، اور یہ تمہارے نقصان پر بہت خوش ہوتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی مکاری، ان کی عیاری، ان کی منافقانہ روش، ان کی بے ایمانی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے احاطے میں رکھا ہوا ہے۔ اب ان کا بتائے گا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے مسلمانوں کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب آپ صبح دم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جنگ احد سے متعلق مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ شوال 3 ہجری میں ہوئی۔ بدر کے میدان میں ابو جہل کی شکست کے بعد ابو سفیان نے قریش کی قیادت سنبھال لی اور جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیپٹر یہاں پر جنگ احد کا شروع کر رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سے۔ جب ابو جہل مر گیا بدر کے اندر تو ان کا جو سردار بنا وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی مشرکانہ روش پر تھے، تو یہ لیڈر بن گئے ابو جہل کے بعد، اور انہوں نے قیادت سنبھالنے کے بعد یہ کام کیے۔ ایک جو کیا کہتے ہیں جنگی حکمت عملی ہوتی ہے نا، تو اس کا جو قائد ہوتا ہے وہ اپنے طرز عمل تیار کرتا ہے، تو یہ وہ تیار کر رہے تھے حضرت ابو سفیان۔ طے کیا کہ تجارتی قافلہ جو کہ جنگ بدر سے چند دن پہلے بچ کر نکل آیا تھا، اس کا سارا منافع جنگ کی تیاری میں استعمال کیا جائے۔ چنانچہ 1000 اونٹ 50,000 دینار کی رقم جمع ہوئی۔ رضاکارانہ کارانہ خدمت کا دروازہ کھولا گیا۔ تمام اسلام دشمن قبائل اور قریش کے خلیف قبائل قریشی جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ 2 شعلہ بیان شعراء کی خدمت حاصل کی گئی جو کہ بدوی قبائل کو بھڑکاتے تھے۔ ان ایام میں جنگی پروپیگنڈا کا مؤثر ترین ذریعہ یہی تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہتا تھا۔ خود آپ کی رائے بھی یہی تھی کہ جبکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تو اس لیے مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہتا تھا کہ وہ جنگ میں کھل کر حصہ بھی نہ لے اور کسی کو علم بھی نہ ہو، جبکہ آپ کی یہ رائے اس لیے ٹھہری کہ اگر مشرکین اپنے کیمپوں میں رہیں تو ناکام و نامراد لوٹ جائیں، اور اگر مدینہ میں داخل ہوں تو مسلمان ان سے لڑے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مشورے کے بعد باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا، تو راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر علیحدہ ہو گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ جنگ احد میں جو اسٹریٹجی اپنائی جا رہی تھی
کہ دیکھیے بدر جو تھا نا، وہ بدر کا مارکا کیسے کیوں ہوا تھا، اس کی میں نے تفصیلی بات کی تھی، پھر بھی اور دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنگ بدر اس لیے واقع ہوئی تھی کیونکہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو جب حکم ہوا تھا ہجرت ابشا اور ہجرت مدینہ کا، تو ہجرت مدینہ میں جب یہ سب چھوڑ چھاڑ کر نکل آئے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے بعد آخر میں نکل آئے تھے، تو جب یہ مدینہ پہنچ گئے تو ان کی جو پراپرٹیز تھی، ان کے جو اثاثے پیچھے چھٹے تھے، تو وہ سارا کا سارا جو ہے مال جمع کر کے یہ قریش مکہ مال غنیمت بنا دیے، اور یہ شام کو لے جا کر تجارت میں نفع کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کی واپسی کی خاطر جو دفاعی حکمت عملی جو پیش کی، ان کے مال کو واپس لینے کے لیے جنگی خطوط پر جو کام کیا تھا، تو وہ کسی طرح وہ قافلہ بچ کر جو ہے مکہ واپس آ گیا۔ اور جب یہ بات معلوم ہوئی قریش مکہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ جمع کر کے وہ کارواں جو ابو سفیان کے سربراہی میں تھا اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا یہ موقع غنیمت جان کر کے قریش مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں، اور ابو جہل اس میں تنہا سب سے زیادہ محرک تھا، حالانکہ عتبہ سردار تھا، وہ نہیں چاہتا تھا۔ عتبہ کون تھا؟ یہ ابو سفیان کا سسر تھا۔ عتبہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ ان کی جو اولاد تھی، عتبہ کی جو اولاد تھی، وہ خود مسلمان ہو گئے تھے، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ نہیں چاہتے تھے۔ اور راستے میں آ کر کے عتبہ نے کہا، جب یہ کارواں جب ابو سفیان کا بلوا بھیجا کہ ہم مکے سے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دور نکل گئے، مدینہ کے قریب آ گئے ہیں، ہم جو ہے مکے کے قریب آ گئے ہیں، لہذا جو ہے واپس ہو جاؤ۔ کیونکہ یہ وفد کو دے کر کے بھیجے تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی، جب یہ نکل رہے تھے کہ ابو سفیان کو کہو کہ وہ مکہ نہ جا کر کے سیدھا جو ہے ہمارے ساتھ مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آپ پہنچے۔ یہ اسٹریٹجی بنائی تھی۔ تو ابو سفیان نے لکھ کر بھیجا کہ اب آپ لڑائی کا ہے کہ بھائی یہ لڑائی ختم کرو اور سیدھا واپس ہو جاؤ۔ یہ ابو سفیان نے کہلوایا، مگر ابو جہل، اور یہ بات قریش مکہ کو معلوم ہوئی کہ بھائی جس کارواں کو جو ہے روکنے کے لیے حضور نے لوگوں کو جمع کیا تھا، فوج کشی کی تھی، ارادہ کیا تھا، تو وہ تو مال سیف ہو گیا، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم جو ہے عرب کی رواج کے مطابق ہم جائیں گے بدر برابر، اور بدر میں جا کر کے 3 دن ہم رہیں گے اور خوب شراب پیئیں گے، خوب ناچیں گے گائیں گے، 3 دن ہم رہیں گے تو یہ عرب کا جو علاقہ ہے نا سبھی، یہ عرب کے علاقے پر ہماری دھونس جمے گی۔ تو ایسا بول کر کے وہ قافلے کو، جبکہ عتبہ نہیں چاہتا تھا اور امیہ بن خلف نہیں چاہتا تھا، یہ بڑے بڑے مکے کے سردار جو تھے یہ نہیں چاہتے تھے بدر ہو، مگر ابو جہل چاہتا تھا اور اس کے ساتھی چاہتے تھے کہ یہ بدر ہو، لڑے۔ اور جب یہ کارواں بائی پاس کر کے نکل گیا، تب بھی یہ کہا کہ نہیں اب لڑائی نہیں ہوگی، پرواہ نہیں ہے، ہوتی تو ہو جانے دو، اگرچہ محمد ہم سے لڑنے نہیں بھی آئے تو ہم 3 دن تک خوب شراب پیئیں گے، خوب مزے لیں گے، تاکہ عرب کے اندر پوری ہماری دبدبا اور دھونس جم جائے۔ یہ خاطر کے واسطے وہ پھر بدر تک اس کی موت کھینچ کر لائی۔ تو بدر کیونکہ مدینے سے قریب تھا، مدینے کی دفاع کی خاطر، اگرچہ بدر پہ آنے کے بعد 3 دن کے بعد اگرچہ اس کا ارادہ ہوتا تو وہ پھر مدینے پہ حملہ کرتا، تو اس لیے دفاعی حکمت عملی کے طور پہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر برپا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 رمضان کے روزوں کی حالت میں یہ جنگ کی ہے، مجبوری کے طور پہ۔ آج دنیا مسلمانوں کو یہ کہتی ہے کہ مسلمان تلوار کے دم پر پھیلا اسلام، حالانکہ جب ہم شروعات ہی دیکھتے ہیں کہ پہلی جنگ بدر جو پہلا مارکا ہے وہ اپنی دفاعی حکمت عملی، اسی لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صلاح الدین کیا اسلام تلوار کی زور پر پھیلا؟ لوگ کہتے ہیں، تو صلاح الدین نے سنہرے الفاظ میں یہ بات کہی، مجھے اس بات کی چنتا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ تلوار سے اسلام پھیلا یا نہیں پھیلا، مگر یاد رکھنا جب بھی اسلام کی دفاع کی بات آئی ہے تو تب مسلمانوں نے تلوار اٹھائی ہے، اس سے پہلے نہیں اٹھائی۔ اسلام کی دفاع کی خاطر تلوار اٹھانا ہی پڑتا ہے، اور یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو میں خیر بات لمبی دور چلے جا رہی ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ احد جو ہے وہ جو جنگ بدر کے بدلے میں یہ اسٹریٹجی بنائی گئی تھی ابو سفیان کی لیڈرشپ میں کہ ہم 50,000 دینار وغیرہ جمع کریں گے اور ہمارے حلیف قبائلوں کو جمع کر کے ہم جو ہے ایک بڑا لشکر لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدینے کے اندر گھس کے ماریں گے، یہ الفاظ یاد رکھنا۔ تو بہرحال جب یہ جنگ کا جو ہے نگاڑا بجا، احد کا یہ اسباب تھے،
آگے اللہ فرماتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشل واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے والے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ عبداللہ ابن ابی جب 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا تو انصار کے دو قبائل بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے بھی دل چھوٹا کیا، تاہم چونکہ سچے مسلمان تھے اللہ نے ان کا دل مضبوط کر دیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان کیا گیا ہے، مگر ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں واللہ ولیہما اور اللہ ان دونوں کا حامی و ناصر تھا کے الفاظ بھی مذکور ہیں۔ یعنی کہ جب یہ عبداللہ بن ابی یہ رئیس منافقوں کا سردار، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی حکمت عملی میں احد کے میدان پر جا کر کے اپنا دفاع، مدینہ کا دفاع کرنے کا ارادہ کیا، تو عبداللہ بن ابی نے 300 گھڑ سوار جو لے کر آیا تھا یہ اس کو لے کر کہا کہ نہیں، ہم مدینے میں رہ کر کے جو ہے ہم یا روڈ پر آ کر نہیں لڑیں گے، ہم جو ہے واپس چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ واپس چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں رہ گئے، احد کے پاس رہ گئے، مگر یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ تو 1000 آئے تھے، 1000 میں سے 300 چلا گئے۔ تو اسی اسنا میں انصار کے جو قبائل تھے بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے بھی دل چھوٹا کر لیا، اب یہ 300 کم ہو رہے ہیں تو ہم بھی اب جانے کا ارادہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ دو گروہ جو یہ بزدل ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ واللہ ولیہما، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ وضاحت کیا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو تھے، جو انصار میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے، یہ زحمت طائفتان منکم ان تفشلا، یہ والی آیتیں جو ہے نا، یہ ہمارے حق میں نازل ہوئیں، یعنی انصاریوں میں سے وہ جو دو قبیلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ڈھانس، مطلب ان کو مضبوط کیا، یہ ہمارے، حالانکہ یہ بزدلی دکھا کر جا رہے تھے، ان کا ارادہ ہو رہا تھا ان کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر کے ان کی جو ہے مضبوطی بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ وہ حالانکہ ان کا عیب تھا، ان کے خوف کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر رہا ہے، تم کیوں بزدل بن رہے ہو؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اور اس سے پہلے اللہ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب مسلمانوں کو بھی کمزوری محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر ڈھارس بندھائی کہ اللہ تعالیٰ بدر کے دن جس طرح تمہاری مدد کیا تھا وہ آج بھی کرے گا، جب تو تم اس سے کمزور تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بتائی۔ آگے اللہ فرماتا ہے استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس خوف و ہراس کے عالم میں یہ تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ خاص تمہاری مدد کے لیے نشان زدہ فرشتے جو صرف لڑنے کے لیے ان کا ڈپارٹمنٹ صرف جہاد کے لیے لڑنے کے لیے ہے، ویسے فرشتے، لڑاکو فرشتے تمہاری مدد کے لیے 5000 کی تعداد میں ضرور نازل کرے گا۔ لڑائی سے قبل ہی یہ افواہ پھیل گئی کہ جابر بڑی کمک لے کر مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے، اس سے مسلمانوں میں مزید اضطراب پھیل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مشرکین کو ہنگامی کمک ملنے سے
ڈرتے ہو تو اللہ کی بھی فرشتوں کی کمک میں بھی اضافہ کر دے گا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے باقاعدہ لڑائی میں شامل صرف بدر ہی میں ہوئے تھے، احد میں صرف نازل ہوئے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بندھے۔ اس کے علاوہ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں 3000 اور 5000 فرشتوں کا جو ذکر ہے وہ سب احد کی بجائے جنگ بدر سے تعلق ہے۔ بہرحال مفسرین میں اختلاف ہے اس بات کا کہ صرف بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے امداد کی تھی یا پھر احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے امداد کی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پہ قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مدد کرے، تمہارے ذریعے سے ہی کفار کو پٹوا دے یا ہوا کے ذریعے دشمن کے قدم اکھاڑ دے یا کسی بھی سبب کے بغیر انہیں طے کر دے۔ بہرحال اللہ آگے فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اللہ فرماتا ہے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مدد کی خبر اس لیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ تمہارے یہ مشرکین مکہ کے لیے کمک آنے کا جو یہ بزدلانہ ایک سوچ آ رہی ہے، شیطانی وسوسہ آ رہا ہے، اس کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبریاں دی ہیں، تو خوش ہو جاؤ تم اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ آیتوں کو نازل کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِنِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ کا کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پسپا ہو جائیں۔ اے نبی آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، وہ بہرحال ظالم تو ہے ہی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس لڑائی کے ذریعے سے کافروں کو ان کی جو یہ جو گھمنڈ تھا اس کو پوری طرح کاٹ دے ان کے بازو کو، ہاں، اور ناکام اور پسپا ہو جائیں وہ، ہاں۔ اور یہ خبریں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ بات اگرچہ پھیل جائے کہ 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، تو کم از کم ان کی جو ہمتیں ہیں وہ پسپا ہو جائیں، یہ بھی اس میں ایک جز ہے ان آیتوں میں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میدان احد میں جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور سر پہ زخم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پہنچتے جاتے اور فرماتے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد کہتے اے اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو احد کے اندر جو یہ واقعہ پیش آیا نا، وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی احد کے دن۔ کیا اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ احد پہاڑ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 50 تیر انداز، اس زمانے میں آج کی طرح سٹین گن یا دور سے نشانہ جیسے گن مشین یا جو بھی ہوتی ہے اس طرح کا اسلحہ تو اس زمانے میں نہیں تھا۔ ہاں، اس زمانے کے اسلحہ کے مطابق تیر اور کمان والا جو یہ دور سے جو وار کیا جاتا ہے یہ والا اسلحہ تھا، تو یہ والے اسلحہ کے ساتھ 50 کی تعداد میں تیر اندازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر تعینات کر دیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے وہ نتیجہ کچھ بھی ہو تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک وہ تیر اندازوں نے کمان کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اوپر سے مشرکوں کی طرف وار کرتے جاتے تھے تب تک تو جنگ جو ہے مسلمانوں کے حق میں آئی تھی، یعنی مسلمان کی فیور کر رہی تھی جنگ۔ مگر جب وہ تیر اندازوں نے یہ دیکھا کہ اب تو جنگ ہم جیت چکے ہیں، یعنی کہ مشرکین مکہ واپس بھاگنے لگے، ابو سفیان اور یہ سارے سردار وغیرہ بھی پلٹ جانے لگے، اکرمہ بن ابی جہل کا بیٹے جب ایمان نہیں لائے تھے تو یہ سب بھاگنے لگے، تو ان کی عورتوں نے
ان کا جو ہے حوصلہ بڑھانے کے لیے گانے بھی گانے شروع کر دیے کہ ہم تمہارے لیے سجیں گی سنوریں گی، تم لڑو اور جیتو. پھر بھی وہ لوگ بھاگ رہے تھے. تو یہ تیر انداز جو تھے نا، یہ 50 صحابہ، تو یہ تیر انداز جو ہے یہ سمجھ لیے کہ اب میدان ہم نے جیت لیا، اب تو مال غنیمت اٹھانے کا ٹائم ہے. اب آپس میں وہ لوگ اختلاف کرنے لگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو یہاں پر رکنے کا حکم دیا ہے، ہم یہیں رکیں گے چاہے جو بھی نتیجہ ہو. مگر اکثریت جو یہ تھی وہ صحابہ کی جو تیر انداز تھے، انہوں نے کہا کہ اب کاہے کی جنگ بھائی، جنگ ختم ہو گئی ہے، مشرکین مکہ بھاگ رہے ہیں، اب تو مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کر کے مطلب پیسہ بنانے کا ٹائم ہے، مال بنانے کا ٹائم ہے. جنگ تو ختم ہو گئی، اللہ کے رسول نے جنگ کی حد تک کی بات کی تھی. تو یہ لوگ جو ہے ان کے دلوں میں کچھ لالچ آیا، کچھ لوگوں کے دلوں میں، تو وہ لوگوں نے چٹان سے نیچے اتر کے مشرکین مکہ کے اوپر بھاگنے لگے. سارے صحابہ لوٹم لاٹھی کرنے لگے. تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کئی 100 گھوڑ سواروں کے جو ہے سپہ سالار تھے. تو وہ جب تک وہ 50 تیر انداز اوپر تھے، وہ جنگ میں ابھی حصہ نہیں ڈال رہے تھے. اپنا وہ ٹھہرے ہوئے تھے، بس دور سے دیکھ رہے تھے کہ جنگ کیا چل رہی ہے. حالانکہ مشرکین مکے کے قدم جو ہے اکھڑ گئے تھے، پھر بھی وہ ٹھہرے تھے. جب یہ 50 صحابہ تیر انداز چوٹی سے اتر کر کے مال غنیمت کلیکٹ کرنے لگے، تو یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی 100 گھوڑ سواروں کے دل کو لے کر کے یہ جو پہاڑ تھا جس پر تعینات تھے، اس کی گھوم کر کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ بول دیا. مشرکین مکہ بھاگ رہے ہیں، پیچھے صحابہ ان کو مال غنیمت جمع کرنے کی خاطر ان کا پیچھے تعاقب کر رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے. اب یہ خالد بن ولید جو یہ گھڑ سواروں کا دل لے کر کے پہاڑی گھوم کر کے پیچھے سے جب آ کر کے یہ جو ہے ان کے اوپر حملہ ور ہوئے، تو مسلمان بھاگتے ہوئے مشرکین رک گئے اور وہ پلٹ گئے. اور ادھر سے گھڑ سواروں کا دستہ، تو مسلمان جو ہے نا دونوں کے بیچ میں آ کر کے زد میں رہ گئے. تب یہ جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلوایا اٹھایا گیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. ایک مشرکین مکہ، کچھ ایک انسان تھا جس کی شباہت ملتی تھی، بہرحال افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتقال کر گئے. تو یہ جو صحابہ تھے یہ لوگ اپنی تلواریں چھوڑ دیے اور کہا کہ اب کس کے لیے لڑیں، اب کس کے لیے لڑیں، اب تو جس کے لیے لڑا جاتا تھا وہی زندہ نہیں ہے. یہ افواہ پھیل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گڑھے میں گرے اور جو ہے آپ کے دندان کو مار کر کے جو ہے ایک مشرک نے آپ کے طرف پتھر بھی پھینکا تو آپ کا ایک دندان شہید ہوا. غالباً اس کا نام عتبہ بن ابی وقاص تھا، غالباً جو مشرکین مکہ کی طرف تھا. ایک سعد بن ابی وقاص تھے جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، یہ اس کے بھائی تھا عتبہ بن ابی معیط یا ابی وقاص، بہرحال اس کا نام عتبہ تھا. تو اس کا وہ پتھر زور سے وہ بھرکایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کو ٹاک کر کے، تو آپ کا دندان شہید ہو گیا. آپ کی جو یہ خول جو ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس کی ٹوپی آپ پہنے تھے، اس کی جو کڑیاں ہوتی ہیں نا، زنجیریاں یہ گردن سے ایسا سینٹے ہوئے، تو وہ پتھر مارنے سے وہ وہاں سے لگ کر کے آپ کے یہ گالوں میں، آپ کے رخسار میں وہ کڑیاں چبھ گئی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر. آپ لہو لوہان ہو گئے تھے. اور آپ لہو لوہان ہونے کی حالت میں یہ آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نازل کیا کہ اے نبی، آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں کہ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، اور بہرحال ظالم تو ہیں ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ وہ قوم کو کیسے نجات دے سکتا ہے، کیسے وہ قوم بھلا پا سکتی ہے جو وہ قوم کی طرف بھیجے ہوئے نبی کو مار دے، اس کا دانت توڑ دے، اس کو شہید کرنے کی کوشش کرے، وہ قوم کیسے پھلا پاتی. بد دعا دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ آیت نازل کرا، اے نبی آپ کا اس بات میں کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا، جسے چاہے گمراہ رکھتا ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے، ان کے لیے جو نام لے کر کے ان پر لعنت بھیجتے تھے، اے اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی یہ کہ آپ لعنت کر رہے تھے ان پر جو ان کو پتھر مارا تھا. تو تب کی حالت میں اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ ہم جس کو چاہیں گے اس کو جو ہے ہدایت دیں گے، جس کو چاہے گمراہ رکھیں گے. یہ ہمارا اختیار ہے، تمہارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے.
ہاں آگے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا نار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے ہاں یہ تو بات بتایا میں نے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو بددعا جو ہے دیں سزا دینے کے لیے. اللہ جسے چاہے گا سزا دے گا اور جسے چاہے گا وہ معاف کرے گا. وہ اللہ کے ذمہ ہے, وہ اللہ کا اختیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وضاحت آ گئی. آگے اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے, اور وہ بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں دگنا چوگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پا سکو, اور اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے سود کے متعلق. سود کی قطعی حرمت سورہ بقرہ کی ہم نے آیتوں میں بتا دی ہے, گزر چکی ہے اس میں. یا حرمت قطعی سے قبل مسلمانوں کا ذہن تیار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس موقع پر مسلمانوں کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی سرکردگی میں ایک دستہ ایک اہم درہ کی حفاظت پہ مامور فرمایا. جب انہوں نے فتح کے آثار دیکھے تو مال کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کی تکمیل سے پہلے ہی غنیمت لوٹنے لگے. چونکہ نقصان صرف مال کی محبت کی وجہ سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت کے بڑے سبب سود سے منع فرمایا. اگلی آیت میں کافروں کے لیے تیار کی گئی آگ سے بچنے کا حکم ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سود سے اگر باز نہ آئے تو یہ تمہیں کفر تک لے جا سکتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحتیں بیان کی کہ ایمان والوں دگنا چوگنا سود کھانا بند کر دو. یہ سود کے قطعی حرمت سے پہلے والی آیت ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسان کرے ہم کو یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. آج کی جو ہے محفل میں ہم نے 115 آیت سے لے کر کے 132 آیت تک تلاوت کی, اس کا تشریح کی, اس کا مختصر تعارف اور اس کی جو ہے وضاحت کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے کہ اس قرآن مجید کی جو ہے دعوت کے لیے, اس کی تبلیغ کے لیے, اس کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہم اس یوٹیوب کے ذریعے کا سہارا لے رہے ہیں. اے اللہ ہمارے ذرائع کو کامیاب کر دے, ہمارے اس مشن کو کامیاب کر دے, اور ہم اس قرآن مجید کی دعوت کو لے کر اس یوٹیوب کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تمام دنیا تک اپنی دعوت کو پہنچا سکیں. اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس پر قرآن مجید پر خود بھی عمل کرنے کی اور دوسروں کو عمل کرنے کی ہم جو ہے دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور آپ حضرات, آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس کار خیر میں حصہ لیں, ہماری مدد کریں, اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. ہاں, اور کچھ ڈاؤٹ ہے کسی معاملے میں تو ہم کو اپنے کامنٹ باکس میں ضرور یاد کریں, ہمارے کامنٹ باکس میں آ کر کے لکھیں, ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. تو لہذا مجھے اجازت دیں اگلی جو ہے نشست تک, اگلی ایپیسوڈ تک, اگلے ویڈیو تک. جب تک کے لیے شب خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.